اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب لمحوں میں اس نے مقدر بدل دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب سمندری طوفان میں اس نے ساحل دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب تپتی دھوپ میں اس نے سایہ دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب اندھیروں میں اس نے پرنور سویرا کر دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب ہاتھ اٹھائے دعا کو تو آنکھوں کو نمی نے گھیر لیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب میری آمین کو اس نے کن میں بدل دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب میں تنہا تھی اور اس نے مجھے سہارا دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب امید کی کوئی کرن نہ تھی اس نے خود پر مجھے یقین نہ کھونے دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب کوئی نہ تھا مدد کرنے کو اس نے میرے لیے مدد کو بھیجا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب میں خطرے میں تھی اس نے میری حفاظت کا انتظام کیا۔ امیدیں رب سے ہوں تو کیا مشکل ہے، دعا بھی قبول ہوگی، آپ کا نصیب بھی آپ کی چاہ سے بدلے گا۔ بے شک وہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے اور انہیں ہی ہر چاہ سے نوازتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر میں اس امید سے مانگ رہی ہوں تجھ سے کہ تو خالق دو جہان ہے، تیرے لیے کیا مشکل۔ سب کہتے ہیں یہ بہتر نہیں، مگر میں اس آس سے تیرے در پہ آئی ہوں کہ تو وہ ہے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، تو برے کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ سب کہتے ہیں میرے گناہ اس قابل نہیں کہ معاف کیے جائیں، مگر میں تجھ سے اس امید سے معافی مانگنے آئی ہوں کہ تو غفور ہے، رحیم ہے، تو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دنیا تو میری امید کبھی بنی ہی نہیں، میرا مان تو ہے، جو تو ہے تو نہیں فکر کیا کہتا ہے یہ زمانہ۔ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالی بناتا ہے، تو پھر کس کشمکش میں کھو بیٹھے ہو، جو خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے اور اجڑے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے، وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشی میں نہیں بدلے گا۔ توکل تو پھر اس شجر سے سیکھو جو اپنی شاخ پہ پتوں کو ہرا بھرا رکھتا ہے اور چند ہی لمحوں میں ان پتوں کا زمین پر مرجھا کر گر جانا دیکھتا ہے، مگر پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ وہ انتظار کرتا ہے پھر سے نئے پتوں کے آنے کا۔ وہ اپنی بے جان ٹہنیوں پر شکوے شکایتیں نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو خزاں لایا ہے وہی بہار بھی لائے گا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شجر ہرا بھرا ہونے لگتا ہے اور اللہ سے ان بے جان ٹہنیوں کو پھر سے زندگی سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کا بھرم رکھتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ شجر ہے یا انسان ہے۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا، تم مانگو تو صحیح۔ یقین رکھنا سیکھو، جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے، تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ دو جہانوں سے آگے بھی اگر 100 جہان ہوتے تب بھی ان میں سما نہ پاتی۔ تو پھر تھام لو اس رب کو، کیونکہ وہی ہے جس کا تھام لینا ساری کائنات کے تھام لینے جیسا ہے۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ اللہ تمہاری برداشت کو نہیں آزماتا، بلکہ وہ تو تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ انہی کے ایمان کا امتحان لیتا ہے جنہیں وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، وہ کبھی تم کو حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم تھک گئے ہو،
مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں ہے، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ لیکن اللہ جب کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، اور پھر دعائیں مقدر پر باری پڑ جاتی ہیں۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے بندے، کتنا بھی جینا مشکل ہو تو رحم مانگ، حوصلہ مانگ، لیکن اپنے لیے موت یا عذاب نہ مانگ۔ ایسا وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پر یقین نہیں۔ میں تو پتھر میں بھی کیڑے کی مدد کرتا ہوں، تو پھر بھی انسان ہے۔ سبحان اللہ۔